حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقام اور قصاص اور بدلے واسطے کی گئی سی۔ ایک بڑی مبارک بیعت سی، جس بیعت کا تذکرہ اللہ نے سورہ فتح کے اندر صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی عفت کے متعلق بیان فرمایا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت خدا و مصطفیٰ کی نظروں کے اندر کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان واسطے خود بھی قربان ہونا چاہتے تھے، اور 1400 صحابہ کرام اور ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام کو حضرت عثمان کی عزت، ناموس، تقدس اور انہوں کی جان واسطے قربان کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے انہوں کے دلوں کی کیفیت بھی بیان فرمائی کہ کل تم کو اٹھ کے صحابہ کرام کی دلی کیفیت تے، انہوں کے اخلاص تے، انہوں کی قربانیاں تے مطلب پرستی نہ لیبل نہ لگا سکے۔ قرآن کے الفاظ نے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ انہوں کے دلوں کے حال جانتا سی۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے بیعت کرنے والے صحابہ کرام کے حالات اور دلی کیفیات کو بھی بیان فرمایا۔ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے انہوں کے اپنی خاص رحمت سکینہ نازل فرمائی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک بہت قریبی فتح بھی اللہ نے خیبر کے اندر صلح حدیبیہ تو چند مہینے بعد عطا فرمائی۔ اللہ نے اس بیعت رضوان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ آواز آئی ایک بھی آواز نہیں سن لیا ہوں۔ مسجد کا خیال کر، مسجد جمعے کا ٹائم ہے، توجہ رکھو میرے وہاں، سارا مضمون جلا ذہن کے اندر منتشر ہو جاتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام کے بیعت ہو گئی حضرت عثمان کا بدلہ لینے واسطے۔ ایک خبر مکی بھی پہنچ گئی، مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ عثمان کی خاطر کے مسلمان مارنے واسطے تیار ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق اللہ اور اللہ کا محبوب بڑا حساس ہے۔ دیکھو بیعت ہو رہی سی کہ اللہ نے کی کہ اب قرآن کے الفاظ میں
انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کہ مسلمان دے بدلے واسطے جڑے ہاتھ نبی کے ہاتھ تے آ رہے ہیں انہاں تمام ہاتھاں کے اوپر خدا دا ہاتھ ہے۔ اور اس بیت کے اثرات مکے والے کی کس طرح پہنچے، اور جڑے مکے کے نوجوان سن انہوں نے میرا بیٹا دینا یہ سفر کر کے آئے ہیں، ہتھیار انہوں نے کول نہیں، سواریاں انہوں نے کول نہیں، کتنے دن مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے باپیوں کو کیا کسی پریشان نہ ہو، اسی ہیں سارے پیچھے بڑے بڑے موبائل ہیں، ساری پوری برادری بیٹھی ہے مکے کے اندر، لیکن جڑے بزرگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کے پیچھے نہیں کرتے۔ بوڑھے بھی اس کو دیکھ رہے سن کہ 14-15 نے بیعت کر لی موت کی، مرن کی، اور انہوں کو پتہ سی کہ جب یہ مرن نہیں تیار ہو جان کہ پھر کوئی جنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیڑا بندہ کو آخری مرن واسطے اور کون روک سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے بوڑھیا نے کیا صبر کرو، تمہیں پتہ نہیں اسی جوانی کے جوش کے اندر ہو لیکن 4 دن کا کھیل نہیں، دوسری اپنی برادری تے، اپنے قبیلے تے، اپنے رشتے داروں کے مان نہ کرو۔ اسی انہوں نے گل بھی تے سنو نا کہ وہ کہتے تھے حذیف بن ملقا الخزاعی کہ حدیبیہ انہیں گل بات کی تھی، اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قربانی دے تیرے اونٹ میں نئے سامنے کر کے بنو تاکہ حذیف کو پتہ چل جائے کہ اسی صرف پورا کرنا ہے، ایک قربانی کے اونٹ ساڑھے نال لڑنا ساڑھا مقصد نہیں۔ گل بات ہوتی ہے حذیف بن ملقا کے نال، اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے والوں کو سارا پیغام دیو، اسی 3 دن صرف مکے ٹھہرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، واپس چلے جانا۔ حذیف بن ملقا کے بعد اندر مسلمان ہو گئے سن، اور جڑے لوگ بھی اللہ کے محبوب کا حیا کر کے آئے اللہ نے انہوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی ہے، اور جنہوں نے نبی کے سامنے گردناں بلائیاں، پھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابی جہل، بدر کے کنویں کے اندر اللہ نے مروا کے کہ شہید مروا کے سکھائے۔ یہ واپس آیا گل بات کر کے، تیری کیا میں سارا جائزہ دے دیا،
گل کرنا چاہتے ہیں. یہ نوجوان کہتے اسی کوئی گل نہیں سنتے, اسی انہاں نال بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. اسی مکے چ ایک باری انہاں نوں کڈ دتا, وہ دوبارہ پھر آ کے بیت اللہ جی دے مالک اسی بنایا ابو جہل نے. قریش والیاں نے تعمیر کی سی. یہ کیویں قبضہ کر سکتے ہیں؟ انہاں دے ذہن دے اندر ایک واسط سی کہ اسی انہاں نال گل نہیں کرنی, بیٹھنا ہی نہیں. یہ عروہ بن مسعود ثقفی, یہ بھی بعد اندر مسلمان ہوئے, بزرگ سن. انہوں نے کیا ہو ٹھہرو, میں تھوڑے باپ بچا کے کہتے ہاں, کہتے پھر صبر کرو, مینوں ایک بار حدیبیہ سے جا کے گل کرن دی. ایویں تسی ماحول خراب نہ کرو. یہ وہ لوگ سن جنہاں کو اللہ نے پھر ہدایت ملی تھی, ایمان بھی نصیب فرمایا. حذیل بن ورقہ نے بھی اور عروہ بن مسعود ثقفی. اور عروہ بن مسعود ثقفی آئے حذیل, انہیں بڑے انداز میں بتانا شروع کی. انہیں کیا دیکھو, اس کی اپنی برادری کے مقابلے میں آ گئے. یہ تھے بالکل نہ اتنا سارا قریشیاں کا. جی تسی قریشیاں کے غالب آ بھی گئے کہ تسی اپنی برادری میں مارنا ہے. انہیں بڑے انداز کے نال یا دبے لفظاں کے اندر دھمکی لگائی. اور دوسری گل انہیں یہ کی کہ یہ جڑے نوجوان بلال حبشے تو آیا, یہ سہیب روم تو آیا, سلمان فارس تو آیا, وہ کتوں تواڈے نال اکٹھے ہو کے آئے نے. جے قریش والے غالب آ گئے تواڈے تے, انہاں نے تواڈے نال نہیں کرنا. سیدنا صدیق اکبر کریم سن, اور بخاری شریف کا میں حوالہ دے. بخاری شریف کے اندر کتاب الشروط, باب الشروط فی الجہاد, وہ دے اندر روایت موجود ہے. بخاری کی جلد اول سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں بڑے ٹھنڈے مزاج دے, بڑے ٹھنڈے مزاج دے. لیکن عروہ نے صحابہ کے متعلق یہ گل کی کہ دوڑ جان گے. حضرت ابوبکر صدیق کے جملے سنو, ان سس بزل الناس انہم نفر قرآن حکومت جاتا ہو. وہ جا کے اپنے نات بت کی شرم کا چوس سانو کہتا ہے کہ اسی دوڑ جانا. یہ نال ہی وہ حوالے کہتا ہے وہ یہ کہ نال کے رکھ دیتا ہے. دسیا کہ ایک ہی ابو بکر کہتا ہے میرے تے اتنے بڑے انسان میرے جواب نہیں دے سکتے. اس صحابہ کی حساسیت کا اندازہ لگاؤ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی گل کر کے اللہ نے نبی نے نہیں روکیا کہ ابوبکر تہاڈی شان نہیں. جیڑا صحابہ تے تنقید کرے گا, تنقیص کرے گا, وہ کوئی حیا نہیں کرتا.
کہ صدیق اکبر کا کردار حاصل ہے جنہیں پوری امت کے اندر اعلم امتی کی امتی اکبر آج جمعے کے خطبے اندر تسی سنتے ہو کہ میری امت کے اندر سب کو زیادہ تحمل والی ابوبکر اس لیے قرآن کے مزاج کو سمجھو دین کے مزاج کو سمجھو کہ دین کا مزاج کی یہ صحابہ بنیاد میں دین تھی اگر صحابہ تے تنقید ہوئے کہ میں چپ میں دیندار نہیں مجھے نہیں بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں دے مطالعے کے نام خدا کسی موقع تے خاموش رہنا جدوں تنقید ہو گئی نہ خود صحابہ کرام خاموش رہندے نے کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے جدوں کیا صحابہ کی ہوئے نہ خدا چپ رہتا ہے نہ مصطفیٰ چپ رہتا ہے اور نہ حضرت ابوبکر چپ رہے جدو انہیں کیا دور جان کے سارے جوان میرے چھوڑے نہ لائے انہیں بھی کیا ماحول خراب ہو گیا انہیں نال اللہ دے نبی کی گالی کو ہاتھ لایا تو خیال کرو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے نبی کے قریب خلیفہ کرو عروہ بن مسعود ثقفی نے ہاتھ لایا انہوں نے تلوار کا دستہ ماریا پیچھے کر وہ مشرک ناپاک ہاتھ نبی کی پاک داری نہیں لانا پیچھے ہٹ کے گل کر فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن پہلے ہی تاثر جدو کسی تے اتنا کا پہ جائے گا تو پھر وہ پہ جاتا اس لیے دین کے متعلق تاثر یہ ہوئے کہ دین کے کسی معاملے سے کوئی لیا جائے بالخصوص صحابہ کرام کے متعلق وہ دیتے بڑا تاثر دیا ہوئی جا رہے تھے بڑے حساس ہوئے کہ ماری جی گل بھی برداشت نہیں کر رہے کہ جی گل نوبت لڑائی تک پہنچ گئی کہ انہاں تے چھڑنا کسی کو یہ ساری گلاں ہو رہی سن کہ نماز کا وقت ہو اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز علیہ خضوع شروع کر دینے بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی کے تاثر والا دو بار لے گیا اور انہوں
صحابہ زمین تے پھرن لگے نبی وضو کرتے نے صحابہ ہتھاں تے پانی لیندے نے اپنے جسم تے ملتے نے سینے تے ملتے نے چہرے تے ملتے نے اور جنوں پانی پیندا بتا دوسرے دے ہتھاں تے ہاتھ پھیر لائے ہاتھ پھیر کے تے جناب میرے مدد کوئی من نہیں توجہ میرے مدد کو ہاتھ پھیر دے دوسرے دے ہاتھاں تے کہ نبی دا وضو دا پانی کوئی برکات سانوں لگ جان اور قربا بن مسعود سقفی سارا منظر دیکھ رہے آئے کہ بھارت نے بڑے عاشق نے نبی دے میں تیرا دور جاؤں گے جنہیں نبی دے وضو دا پانی میں گرن دے او سمان دا خون کیویں گرن دے گل سمجھ آ رہی ہے وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں یہاں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا گل بات کر کے صحابہ کا نشر دیکھ کے تو واپس آیا انہیں کیا گل سنا ہے تسی کہنے ہو سارے پیچھے پوری برادری نہیں گئی پر آواز نہیں آ رہی کی کہیے انہیں آپ کے کیا ہوا بن مسعود سقفی کہ گل سنو تسی کہتے ہو سارے پیچھے بڑی بڑی قبیلے نے بڑی برادری ہے لیکن میں محمد دے شاگرداں دا پیار دیکھ کے آیا انہاں دا عشق دیکھ کے آیا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار چ گیا میں بڑے بڑے بادشاہاں دی میٹنگاں اٹینڈ کیتیاں نے لیکن کسے بادشاہ دے دربار دے اندر میں ایسے محب نہیں دیکھے کسے بادشاہ دے دربار دے اندر میں ایسے عاشق نہیں دیکھے کہ جڑے بادشاہ دے وضو دا پانی زمین تے نہ گرن دیندے ہون لیکن میں محمد دے شاگرداں نوں دیکھ کے آیا میں محمد دے یاراں نوں دیکھ کے آیا جنہاں دے متعلق تسی کہندے ہو کہ اے دوڑ جان گے او مر تے سکدے نے پر محمد دا ساتھ نہیں چھوڑ سکدے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے یہ صحابہ نے چمکایا پورے دین خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا خدا دے
مدینے وچ کیڑا بنگلا مدینے وچ کیڑا بنگلا ہے بنوایا صحابہ نے کہندے مطلب لئی نال جڑے سن خلافت لئی لینی سی قبضہ کرنا سی مسلے تے نبی دی مسجد تے میں کہنا میرے دسو مدینے وچ کیڑا بنگلا مدینے وچ کیڑا بنگلا مدینے وچ کیڑا بنگلا ہے بنوایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو ہلایا صحابہ نے یہ صحابہ دا صدقہ ہے جڑا میں تے تسی اج دیندار انہیں کیا چھڑ دیو اور پچھلے نہ ویکھو ساڈے پیچھے کون ہے اے ویکھو کہ محمد دے نال کون ہے اے سر دین والے نے اے جان قربان کرنے والے نے تے اج کرو انہاں نال بیٹھ کے کوئی گل بات ورنہ یاد رکھنا تسی بچنا کوئی نہیں ہن عروہ بن مسعود ثقفی دوبارہ ہے عروہ بن مسعود ثقفی دوبارہ آتا ہے کہتا ہے میں معاہدہ کرن آیا صلح دا معاہدہ ہوئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا سی کل بھی بیٹھن تو نہیں توڑ دے آج بھی نہیں توڑے سچا بندہ نہیں توڑتا سچا بندہ کہتا بٹھاؤ چار بندے کرو گا لگ پتا جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا سی کل بھی کہتے سی بیٹھ کے گل کرو اسی اج بھی کہہ لیں کہتا جی گل کرو آپ ایک معاہدہ لکھ لیں کہ دیکھو آپ نے فرمایا دیا اتنا شروع کرو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف کے اندر ہے جو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوست عروہ کہتا ہے عروہ کہتا ہے بسم اللہ نہیں لکھنی جویں اسی واٹے تو پہلے لکھتے سا بسم اللہم اسی اوہی لفظ لکھنے نے آپ نے پڑھنا چلو علی لکھ دو بسم اللہ کوئی گل نہیں یہ آوے تے صحیح بیٹھے تے صحیح کسی گل کو مکائے تے سے حضرت علی لکھا بسم اللہ پھر آپ نے لکھا حضرت علی نے آزا محمد رسول عروہ کہتا ہے نہیں محمد رسول اللہ نہیں لکھنا جی اسی تانوں رسول مان لیا تے پھر رولا ہی مک گیا پھر تے رولا ہی مک گیا اسی تانوں رسول نہیں مانتے لکھو محمد بن عبداللہ آپ نے فرمایا نہیں مٹا دیو لکھ دیو محمد بن عبداللہ تے حضرت علی کہتے ہیں اللہ نے محبوب میں اپنے اکھاں دے نال لکھیا نام محمد لکھا نہیں سکتا آپ نے فرمایا نہیں مینوں دسو کتے لکھیا ہے دسیا کہ اس جگہ کے صدر کے اندر اللہ نے محبوب پیغمبر نے خود اپنے دستے مبارک دے نام لکھایا کہتے ہن دسو کی لکھنا کی شرطاں نے صلاح کرنی ہے نا کوئی معاہدہ ہوئے گا کہنا جی پہلی گل پہلی شرط ہے کہ 10 سال تک پارٹی ساتھی جنگ بندی ساری لڑائی نہیں ہوئی 10 سال جنگ بندی جیڑا قبیلہ تواڈے نال کھلونا چاہے وہ تواڈے نال کھلوے جیڑا ساڈے نال کھلونا چاہے وہ ساڈے نال کھلوے آپ نے فرمایا کہ سامنے بھی کرو پہلی شرط لکھی گئی کہ ہر قبیلہ آزاد ہے کسی نے نہیں روکنا کسی نے دروازے پہ نہیں جانا کہ کسی آمنا کے لال نہیں کھلونا کوئی ساڈے نال کھلو فرمایا پہلی شرط یہ کہ ہر بندہ ہر قبیلہ ہر برادری آزاد ہے آپ نے فرمایا سب قبول ہے پہلی شرط لکھی گئی دوسری شرط لکھی گئی اگر کوئی مکے سے دوڑ کے مدینے آئے گا تو اسی واپس کرو اور اگر مدینے سے کوئی دوڑ کے مکے جائے گا اسی واپس نہیں کرو
عمر 44 سن کھڑے ہو گیا تھا اتنی دب کے سنا اللہ کے سچے رسول نہیں فرمایا عمر سچا رسول کہ پھر اتنی دب کے سنا کیوں کر رہے فرمایا میں اپنی مرضی کے نال نہیں میں اللہ کے حکم کے نال کر رہا ہوں میرے دوستو اجے دوسری شرط لکھی جا رہی سی ابو جندل کہ عروہ بن مسعود ثقفی جڑا لکھوا رہا سی یہ سگا بیٹا ابو جندل حقیقی بیٹا مکے کو دوڑ کے تے حدیبیہ پہرا دے اندر پیڑیاں دے ہتھاں دے اندر ہتھ کریے باپ نے قید کیتا ہوا سی کیونکہ ابو جندل مسلمان ہو چکے سن اللہ نے ایمان کی حرارت ایسی رکھی ہے اللہ نے ایمان کی چاشنی ایسی رکھی ہے اللہ نے ایمان کی مٹھاس ایسی رکھی ہے کہ اگر ایمان سچا ہوگے کہ بندہ سب کچھ چھڈنے نہیں تیار ہو جاتا ہے لیکن ایمان بچا لیتا ہے بشرطے کہ انہوں ایمان کی مٹھاس ملی ہوگی کہ ایمان کی مٹھاس نہ ہوئے تو پھر وہ کرتا ایمان جاتا جاوے ایمان برباد ہوتا ہے ہوئے لیکن میری مرضی پوری ہو میری چاہت پوری ہو صحابہ کرام کے کئی واقعات قرآن کے اندر ایسے ہیں کہ انہوں نے ایمان بچا لیا جہان کے مقابلے کے کہ اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر کسی ایمان بچا لیا تو سمجھو سارا جہان بچا لیا آج اسی جہان بچاتے ہیں ایمان بھی بچاتے ہیں یہ عروہ بن مسعود ثقفی سگا بیٹا کو جندل آتا ہے عروہ کہتا ہے واپس کرو اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ دستخط بھی نہ ہو معاہدہ مکمل کے لیے ہوا چلے بیچارہ آ گیا ہے کہ میرے ساتھ لیکن وہ کہتا ہوں میرا بیٹا تے کھلوے نہ دینا خون میرا ہوئے کہ کھلوے ہی نہ دینا میری غیرت برداشت نہیں کرتی وہ اپنی غیرت بچاتا رہا ابو جندل اپنا ایمان بچاتا کہنا یہ ہو نہیں سکتا پاپے سہر نہیں ہوئے دستخط نہیں ہوئے ابو جندل واپس ہوئے گا آپ نے فرمایا ابو جندل واپس چلے جاؤ میرے دوستو ایک قیدی تھا اور کسی تصور کرو جیسے پیران کے اندر بھی بیڑیاں ہتھاں کے اندر بھی ہتھ کری اور انہوں پتا ہوئے کہ ان میرے نال سلوک کی ہوئے گا میرے ظلم کے پہاڑ توڑے جان گے جدو میں واپس لے کے جان گے میرے دوستو ابو جندل کی اکھاں کے اندر سننے ابو جندل رو کے کہتے ہیں مسلمانوں دیکھو میری حالت ہوں میں سنجیدہ کے اندر چکلیا میں ایمان پہچان نہیں آیا ان صحابہ بھی ہوتے ہیں لیکن نبی کا حکم ہے ان صحابہ کی اکھاں کے اندر بھی آنسو ابو جندل کی اکھاں کے اندر بھی آنسو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو جندل پریشان نہ ہو اب تیرے لئی کوئی رستہ پیدا کر دے گا ابو جندل کی حالت کے اندر واپس چلے گئے اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا دو شرائط کی گیا معاہدہ لکھا گیا دستخط ہو گئے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا چلو گئی گل طے ہو گئی کہ اس سال پورا نہیں کرنا سارے معاہدے کے اندر طے ہو گئے کہ پورا ہم اگلے سال ہے اور صحابہ بیٹھے نے چھوڑ کر غمگین سن بڑی آس امید لے کے آئی سن کہ مکے جاؤں اللہ کے نبی نے فرمایا سر اڑا دو کہ نہر کرتے ہو کچھ بھی ایک قربانی کی طرح کی آئی صحابہ کرام بیٹھے اس انتظار کے اندر کہ شاید اللہ کا کوئی حکم آئے اللہ کے نبی اندر آئے
خیمے میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر کے اندر نال سے خیمے سے آئی، آگے مشورہ کرنے میں اپنی اہلیہ نہ کہ میں یہاں کو بار بار کہہ رہا سے اٹھاؤ چلیے واپس، یہ نہیں ایک ہم دین بیٹھے ام سلمہ کہتے ہیں کسی پتہ کی کرو کسی خود خیمے میں باہر جا کے اپنا سیر بھی اٹھا دو کہ قربانی نہ جان تو کسی بات نہیں۔ اللہ نے محبوب و پیغمبر باہر آئے خیمے جو کہ میرے دوستوں سر منڈایا اور صحابہ دے عاشق صادق سن جدو نبی کے پاک زمین تے گرنے شروع ہوئے صحابہ نے نبی کے بال اٹھانے شروع کر دیتے بطور تبرک دے بطور برکت دے، اور صحابہ نے بھی اپنے سر منڈانے شروع کر دیتے۔ سیدہ ام سلمہ دی رائے اللہ کے نبی کو بڑی پسند آئی۔ میرے دوستوں قافلہ واپس مدینے آ گیا۔ چند دنوں بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں کی قید جو نکل کے مدینے پہنچ گئے۔ انہوں نے بندے بھیجے جاؤ یہ واپس، ایک میں چلا گیا اور فوراً 2 بندے آئے مکے، انہوں نے کہا کہ ابو بصیر کو واپس کرو۔ آپ نے فرمایا سادہ معاہدہ ہے ابو بصیر کو واپس لے جائیں، اسی وعدہ کر چکے ہیں، اسی معاہدہ کر چکے ہیں۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں واپس چلے جاؤں گا، حکم دے میں واپس چلے جاؤں، لیکن تسی اپنا وعدہ پورا کرو کہ اگلا کام جڑا میں کرنا ہے نا تسی وہ دے بری۔ ابو بصیر نے ہن 2 میں لے کے چلے اونٹ تے بٹھا لیا تے ابو بصیر نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی تلوار نے انہیں دستے کے بڑے پھول بوٹے لائے ہوئے، وہ کہتے یار کہ تلوار بڑی سونی، کبھی میں بھی تلوار چلاتا سی، یہ تلوار کے ایک بندے کے سر کے ہوئے تے دواں دی توڑنا سمجھی، وہ کھل گیا، وہ تاریخ شروع کی تھی کھل گیا۔ یہ تلوار ایسی آج تک میں دیکھی نہیں، بڑی خوبصورت، وہ کھلدا جا رہا ہے، ایک بڑی دکھات اسی میں اپنے ہاتھ دے وچ دیکھا، اور کہتا ہے دیکھیں کہ نہیں گل۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑی تے ایک دی توڑ کے لائی تے دوسرا دوڑ گیا کہ ہن تیرا نمبر، وہ دوڑدا آیا مدینے آیا، مر گئے ابو بصیر نے ساڈا ایک بندہ مار دیتا ہن میرے مگر ہے۔ ابو بصیر بھی پیچھے آئے، اللہ دے نبی تسی اپنا وعدہ پورا کر چکے ہو، تسی اپنا وعدہ پورا کر چکے ہو، میں مدینے نہیں رہنا، ہن میں جانا تے اے جنت ہن انہاں دا راہ میں ڈب کے دکھاواں۔ ابو بصیر دریا کے کنارے بیٹھ گئے اور قریش والے جڑا قافلہ جانے اتلن سادہ حصہ بڑھو جاننے دیا کہ وہ جیڑا بندہ مکے کو بولے مسلمان ہوتے وہ ابو بصیر دے جیڑا بولے پوری جماعت من گئی 200 بندے ہیں، مکے والے نے آ کے ہاتھ جوڑ دیتے خدا دا واسطہ ساری جان چھڑاؤ، خدا دا واسطہ تسی انہاں نوں مدینے سد لو، ساڈا کوئی قافلہ جان نہیں دیتے، ساڈے تجارت کے سارے رستے انہاں نے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے حضرت ابو بصیر کو خط لکھیا کہ ابو بصیر بہت ہو گئی اگ گئے نے ہن آ جا تے مدینے تے جدوں وہ خط حضرت ابو بصیر نے پوچھا کہ بیمار سن اس طرح مرد کے سن آخری سانس سن، انہاں نے اللہ دے نبی کا خط دیکھا کہ سینے تے رکھ دیا کہ میرے نبی کا خط آیا، لیکن زندگی وفا نہ کر سکی۔ حضرت ابو بصیر اسے جگہ کے اندر پیارے ہو گئے کہ اے صلح حدیبیہ جڑا کب کے ہویا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہ یہ جڑا صلح نامہ ہویا ہے ایک بہت بڑی فتح۔ اور میرے دوستوں اس صلح نامہ کے صحابہ بڑے دل برداشتہ سن، اس صلح نامہ کے صحابہ بڑے خودگیر سن کہ جتنا معاہدہ ہو گیا
ساریاں شرطاں مکے والیاں دیاں من گئیاں ساریاں شرطاں قریش والیاں دیاں من گئیاں لیکن اللہ نے کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا میرے محبوب اپنے یاراں شاگرداں انہاں صحابہ دسو کہ رب نے بہت بڑی فتح تانوں دے دتی ہے یہ صحابہ کرام نے جنہاں نے نبی دی منی میں تانوں ایک نچوڑ کڈ کے دے رہا ہوں دے قرآن دا میں تانوں نچوڑ کڈ کے دے رہا کہ صحابہ تو بغیر تہاڈا ایمان نہیں تے بچنا سب تو پہلے ایمان والے صحابہ نے حضرت عثمان کی تلخیص ہوئی انہاں دی توہین ہوئی تیسرا جمعہ میں پڑھا رہا ہوں FIR درج ہوئی لیکن اج تک گستاخ گرفتار نہیں ہو گیا وہ دے جملے اتنے شدید ترین نے کہ حضرت عثمان نبی کے دوہرے داماد نے اللہ کے نبی نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں دیتیاں نے حضرت عثمان لیکن اج بڑے بڑے علماء خاموش نے میں اپنا تحدیث میں نعمت ہے کہ جتنا رب نے مینوں ہمت دیتی ہے جتنا رب نے مینوں علم دیتا ہے میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں کہ صحابہ دے گستاخ واسطے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے وہ قانون کے حوالے ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق ان سزا ملنی چاہیے اور اگر سزا نہیں دیو گے تو پھر ہر بندہ مولویوں کی نہیں منتا تو پھر آپ بھی قدم چک لیتے پھر کہتے ہیں نوجوانوں کو سمجھایا کریں آپ نوجوانوں کو سمجھایا کریں کہ بہت گرم ہے ان کا خون بہت گرم ہے یہ بہت جذباتی ہے اسی اپنے قانون میں لاگو کرو کوئی بھی قانون ہاتھ سے نہیں لگے گا جدو دیکھ رہے کہ صحابہ کی توہین ہو گئی اسی پھر بھی قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن قانون نے کوئی عمل درآمد نہیں کیتا تے پھر ملک دشمن پیدا ہوتے ہیں کہ اسی اس قانون کو نہیں منتے جس قانون کے اندر صحابہ کا دفاع نہ ہوئے لیکن پاکستان ساڈا ملک ہے یہ قانون ساڈا ہے اسی یہ قانون نو بھی مانتے ہیں اسی اس پاکستان نو بھی مانتے ہیں اور میں بار بار مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس گستاخ کو پھر فور گرفتار کر کے قانونی طور کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے پورے ملک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے 19 مئی میں کراچی کے اندر بہت بڑا احتجاج ہے گزشتہ جمعرات اسلام آباد کے اندر ہوا 6 جون نو فیصلہ آباد کے اندر حضرت عثمان دفاع حضرت عثمان مارچ ہوئے گا نڑ والے چوک تو لے کے گھنٹہ گھر چوک تک جیدی اندر اسی حضرت عثمان و صحابہ کرام کا محبت کا اظہار کرا شریک ہو گے میری پارٹی نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ میری کہانی صرف یہ ہوئی ہے کہ میں صحابہ کا دیوانہ صحابہ کا میں دیوانہ یہی میری کہانی ہے صحابہ کا میں دیوانہ یہی میری کہانی ہے صحابہ کا میں دیوانہ یہی میری کہانی ہے میں حبدار صحابہ ہوں میں حبدار
ساری عبادت ہے، لعنت ہے اس مذہب تے۔ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں جے کے اندر گال کڈنا عبادت ہو۔ صرف ایک صحابہ دشمنہ کا مذہب ہے جے کے اندر وہ کہتے گال کڈنا ساری عبادت ہے۔ صحابہ